نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ شادی کے لیے لڑکے کے انتخاب میں پسند کرنے میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتاؤں گا کہ لڑکی یا دلہن کے انتخاب میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پھر نکاح کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ عام طور پر لڑکی سے نکاح کرنے والے چار باتوں میں سے کسی ایک بات کو مد نظر رکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ جو لوگ مال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں وہ لڑکی کے گھر والوں کے مال پر نظر رکھ کر نکاح کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد جو ہوتا ہے مال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ولحسبها، جو لوگ شہرت کے اور بڑائی کے بھوکے ہوتے ہیں وہ خاندان کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان کیسا ہے، چونکہ وہ شہرت کے بڑائی کے پیچھے ہوتے ہیں تو ان کو بس خاندان دیکھنا ہے۔ نمبر 3، وجمالها، جو لوگ حسن کے پرستار ہوتے ہیں وہ لڑکی کے حسن کو، وہ صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، ولدینها، جو لوگ متقی پرہیزگار دیندار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شریعت کی وقعت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چار باتوں میں سے کون سی بات کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنا چاہیے؟ مال کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، عورت کی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر؟ حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ تم دیندار خاتون، دیندار لڑکی سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تربت یداک، تیرا بھلا ہو، تجھے اور کیا چاہیے؟ اگر دیندار لڑکی مل رہی ہے، پابند صوم و صلاۃ، تو بس بہت ہو گیا۔ مال و دولت تو تمہاری قسمت میں اگر اللہ نے لکھ رکھا ہوگا ملے گا، تمہارے گھر میں مال و دولت کیا اس لڑکی کی وجہ سے آئے گا؟ تم کماؤ گے، محنت کرو گے تو ملے گا۔ اور اگر ساس سسر نے سسرال سے مال مل گیا لیکن تم نے محنت نہیں کی، گھر میں پڑے رہے، تو ساس سسر کا، سسرال کا دیا ہوا مال تم کب تک کھاؤ گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دیندار خاتون سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تربت یداک، تیرا بھلا ہو، اور کیا چاہیے تجھ کو؟ چنانچہ کتابوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کے آخر حصے میں گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ اذان کا وقت ہونے کو تھا، فجر کی اذان کا، تو وہ ایک مکان کے سامنے سے گزرے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوں گی، ایک مکان کے سامنے سے گزرے تو ان کے کان میں آواز آئی، دیکھا کہ ایک عورت اپنی لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ نکال لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اماں جی میں نے دودھ نکال لیا۔ تو اماں کہنے لگی کہ اچھا جلدی سے دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ لڑکی کہنے لگی کہ اماں دودھ کے اندر میں پانی نہیں ملاؤں گی، آپ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے دودھ کے اندر پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے، لہٰذا میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا امیر المومنین نے بھلے ہی منع کر رکھا ہو لیکن امیر المومنین تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے،
یہاں کہیں امیر المومنین ہے؟ انہوں نے اگرچہ منع کر رکھا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ کون پانی ملا رہا ہے، کون پیور دودھ بیچتا ہے، کون پانی ملا ہوا دودھ بیچتا ہے۔ ملا دے۔ بیٹی حالانکہ نو عمر تھی، کنواری تھی، کہنے لگی کہ اماں امیر المومنین اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو امیر المومنین کا اور ہمارا جو اللہ ہے، خدا ہے، جو مالک ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی۔ یہ ماں اور بیٹی کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی، اس گفتگو کو باہر کھڑے ہوئے حضرت عمر دیکھ رہے تھے، بڑے متاثر ہوئے۔ بیٹی کے جواب سے، ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ مدینے کے اندر ایسے بھی نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں جن کے اندر خدا کا خوف موجود ہے۔ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد خوش اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں فلاں گلی کے اندر ایک مکان ہے، ایسا اور ایسا، اس مکان کے اندر ایک لڑکی ہے، تم جا کر کے میری طرف سے اپنے لیے اس لڑکی کو پیغام نکاح دو، کیونکہ میں نے اس لڑکی اور اس کی ماں کے درمیان پانی ملانے کے سلسلے میں جو گفتگو سنی، میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ لڑکی ہمارے لیے ایک اچھی بہو ثابت ہوگی۔ ہمارے گھرانے کے اندر جب وہ دیندار لڑکی آئے گی تو مجھے امید ہے کہ اس لڑکی کی برکت سے ہمارے گھرانے کے اندر اچھی نسل تیار ہوگی، اچھے بچے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے حکم سے ان کے بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑھیا کے گھر، اس خاتون کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے، میرے والد نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہاری لڑکی کو اپنے والد کے حکم سے پیغام نکاح دینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ بڑھیا تو خوش ہو گئی اور نکاح کو تیار ہو گئی۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے سے ہوا، اور حضرت عمر نے جس امید میں اس لڑکی سے، حالانکہ غریب لڑکی تھی، غریب گھرانے کی، حضرت عمر نے مال نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ ان کا خاندان اونچا ہے یا نیچا، ان کی ذات اور برادری کیا ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ اس لڑکی کے اندر جو خوف خدا تھا اس کو دیکھا۔ آج تو ٹھکرا دیا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں اگر دیکھا جاتا ہے تو مال کو دیکھا جاتا ہے، مال ہے گھر میں یا نہیں، جہیز کتنا ملے گا، بائک تو ملے گی نا، بلکہ اب تو بائک سے بھی اوپر 4 ویل کار کے لوگ متمنی اور خواہش مند ہو گئے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ مکان اور بنگلوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ جہیز کے اندر کیش کتنا ملے گا، زیورات کتنا ہوگا، سونا کتنا ہوگا، چاندی کتنے ملے گی، برتن کتنے ہوں گے، کپڑے کتنے ہوں گے، کیا کھلایا جائے گا۔ لعنت ہے ایسے لالچی لوگوں پر جو صرف مال اور مال ہی کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکی گھر میں آ جاتی ہے جس کے ماں باپ نے بہت کچھ دیا، تو پھر وہ گھر کے اندر آ کر کے نہ اپنی ساس کو کچھ سمجھے گی، نہ اپنے شوہر کو کچھ سمجھے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں گھمنڈ رہتا ہے اپنے ساتھ لائے ہوئے جہیز کا، اپنے ساتھ لائے ہوئے مال و دولت کا، اپنی بائک کا، اپنے کار کا، اپنے کیش پر گھمنڈ ہوتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ لیکن یہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مال، نہ دولت، نہ کار، نہ بنگلہ، بلکہ لڑکی کی خوبی کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اس لڑکی سے ان کے بیٹے کا نکاح ہوا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کپل سے، اس شوہر اور بیوی سے جو نسل تیار ہوئی، وہ ایسی نسل تیار ہوئی کہ آج تاریخ کے اندر اس نسل کا نام موجود ہے،
یہ لڑکی جس سے نکاح ہوا اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ام عاصم، اور پھر ام عاصم جو ہے وہ نانی ماں ہے، ماں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی۔ عمر ابن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ ہیں، جو خلفاء کی تاریخ میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھنے والے خلیفہ ہوئے، وہ خلیفہ انہی کپل سے پھر پیدا ہوئے۔ ایسے لوگ پھر وجود میں آتے ہیں جہاں لالچ نہیں ہوتا، جہاں مال و دولت کی حرص اور طمع نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔